نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز ساتھیو، قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران پارہ نمبر 4، اللہ رب العزت نے ایک بات ہمیں فرمائی ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم لوگ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ جس چیز سے آپ کو محبت ہے، پیار ہے، وہ جب اللہ کے راستے میں قربان کرو گے تب نیکی کو پہنچو گے۔ آج کے دور میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، دولت سے بھی زائد قیمتی ہے۔ دولت دے کر لوگوں کا وقت لیا جاتا ہے، وقت دے کر دولت نہیں لی جاتی، دولت دے کر وقت کے لیے قربان کر دیتے۔ وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے، توجہ میری طرف رکھیں۔ آپ طلباء ہو، آپ نے اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں دیا ہے، تو آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ نیکی کو پہنچ گئے ہیں، آپ کامیابی کو پہنچ گئے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے اپنی قیمتی ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ تو جس وقت آپ نے وقت دیا ہے، اللہ کے راستے میں دیا ہے، اب تقاضا یہ ہے، ضرورت یہ ہے، اس امر کی، اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ قیمتی بنانے کا کیا مطلب؟ قیمتی بنانے کا مطلب یہ ہے، جماعتی دھندے چھوڑیں، بحث مباحثے چھوڑیں، مناظرے چھوڑیں، جلسے جلوس چھوڑیں، پڑھائی کے دنوں میں صرف پڑھائی کریں۔ کوئی طالب علم پڑھائی کے دنوں میں پڑھائی کرے تو پڑھائی کے بعد جو وہ کام کرتا ہے نا، دین کی خدمت اور محنت کرتا ہے، تو کھل کے کرتا ہے، بڑے شرح صدر کے ساتھ کرتا ہے۔ تو جو لڑکا بعد والے کام، جو سیاست ہم نے کرنی ہے، جو بعد میں ہم نے جلسے جلوس کرنے ہیں، وہ انہی دنوں میں کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر پڑھائی اس کی نہیں ہو سکتی۔ آپ کتابی کیڑے بنو۔ کتابی کیڑے کا معنی کتاب کے اندر گھسنا سیکھو۔ کل اہل باطل میں کوئی بندہ آپ سے کسی مسئلے کا دینی سوال کرے، آپ جواب دے سکو۔ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، اس وقت تک اپنے محنت اپنے فن پر کر کے دکھاؤ کہ تم لوگوں کے محبوب بندے بن جاؤ۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے ہم گھر بیٹھے تھے۔ مولانا کے گھر میں ایک بندہ آیا ٹیوب لائٹ لگانے کے لیے، یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے۔ وہ آیا، ایک ہاتھ میں اس نے ٹیوب لائٹ پکڑی، یوں اپنے تلووں پہ کھڑا ہوا، یوں جا کے فٹ کر دی، ایک ہی ہاتھ سے۔ دیوار پہ لگی ہوئی تھی پٹی، اس میں جا کے ٹیوب لائٹ فٹ کر دی۔ مجھے اس بندے سے پیار ہو گیا، میں نے کہا یار دیکھو، اتنا ماہر آدمی ہے اپنے فن میں، نہ کسی بندے کی مدد لی، نہ کہا نیچے مجھے کچھ جگہ دو، اس کے اوپر ٹھہرتا ہوں، یوں پکڑا اور یوں جا کے فٹ کر دیا۔ حالانکہ ٹیوب لائٹ فٹ کرنے کے لیے ایک چیز کو ادھر کھینچتے ہیں، کوئی ادھر کھینچتے پھر فٹ ہوتا ہے، اس نے یوں ہی ایک ہاتھ سے کر دی۔ مجھے اس کے علم سے پیار نہیں ہوا، اس کے فن کی مہارت سے پیار ہوا، اس کی شکل سے نہیں ہوا، اس کی مہارت فن پہ ہوا۔ دیکھو اپنے فن میں اتنا ماہر ہے، اسے کہتے ہیں کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی۔ اپنی کسب کے اندر اتنا کمال حاصل کر لو، اپنے فن میں اتنی بلندی پالو کہ دنیا آپ کو محبوب بنا لے گی۔ میں نے اسے بلا کے کہا، میں نے کہا واہ کیا بات ہے، آپ کو دیکھ کر تو مجھے رشک اور تعجب ہوتا ہے۔ کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تم نے کتنا اچھا کام کیا، ایسے بندے کو کام کرنا۔ تو آپ طلباء ہو، آپ بھی یہاں کتابوں والی محنت، پڑھائی والی محنت، سبق یاد کرنے والی محنت ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کو حفظ ہو جائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، قدوری شریف کا پہلا سبق میں نے کتاب البیوع سے پڑھا تھا، کیونکہ قدوری اول ابھی ہماری شروع نہیں ہوئی تھی، ثانی استاد نے پہلے شروع کرا دی۔ البیع ینعقد بالایجاب والقبول، یہ میں یوں چلوں نا، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْمَاضِيَةِ، آپ میری یوں عبارتیں یاد سننا شروع ہو جائیں گے، آپ کہیں گے اچھا
قرآن لوگ حفظ نہیں کرتے، میں نے قدوری یاد کی تھی. تو جب طالب علمی زمانے میں آپ محنت کریں گے بعد میں آپ کو چیزیں بھولیں گی نہیں. محنت محنت محنت، کام کام اور صرف کام بس. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ اپنی کمند ڈالتے ہیں. کمند سمجھتے ہو؟ آپ کے یہاں پتنگ بازی ہوتی ہے، پتنگ اڑاتے ہیں. کسی کی پتنگ اڑ رہی ہو نا، اس کی ڈور پہ لوگ دوسری ڈور ڈالتے ہیں تاکہ وہ نیچے ہو جائے، اسے کمند کہتے ہیں. یوں کمند پھینکتے ہیں نا، اوپر دوسری آتی ہے تو اس کے نیچے کھینچ لیتے ہیں. تو پتنگ کو تو بندہ کھینچ سکتا ہے، ستاروں کو کھینچ سکتا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے جو ستاروں پہ اپنی کمند ڈالتے ہیں. یعنی کوشش تو کرتے ہیں نا، ہو نہ ہو اس کے ذمے، ہو نہ ہو اس کے ذمے. پنجابی میں کہتے ہیں مالی دا کم پھل پھل لانا نہیں، مالی دا کم پانی پانا، بھر بھر پانی پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. کیا مطلب؟ ایک مالی ہے، ایک خدا ہے. مالی کے ذمے ہے بالٹی اٹھاؤ پانی کے اور بھر کے ڈال دو، خدا کے ذمے ہے پھول لگائے یا نہ لگائے. اپنا کام تو پورا کرنا. تو آپ نے وقت دیا، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ. اس پڑھائی میں اتنے ماہر بن جاؤ نا، مرزائیت سے لے کر مماتیت تک جتنے فتنے ہیں، جو سوالات کرتے ہیں وہ درس نظامی کی کتابوں میں بند ہے، تخصص کے نصاب میں بند ہے. ان کا جواب یہی موجود ہے، بشرطے کسی بندے نے یوں تکڑا کر کے پڑھو. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں. ایک مماتی سے میری گفتگو چل رہی تھی، گفتگو کے دوران اس نے پڑھا انک میت و انہم میتون. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی قبر میں مرد ہے؟ کہتے ہیں انک میتون. میں نے کہا اس کا معنی ہے یار اللہ کے نبی آپ فوت ہوں گے. قبر کا لفظ تو نہیں ہے کہ تم قبر کے اوپر اس کو فٹ کرتے ہو. یہ آیت دنیا کی موت بتاتی ہے، تیرا میرا اختلاف قبر میں ہے، تو دنیا والی آیت قبر پہ فٹ کیسے کرتے؟ اس نے مجھے کہا میت کیسے کہتے ہیں، میت کیسے کہتے ہیں. میں نے پڑھا تھا اپنے دور میں، مجھے صیغہ بھی یاد تھا، اگر مجھے یاد نہ ہوتا تو میں چپ ہو جاتا. میں نے کہا میت زندہ کو کہتے ہیں. آپ ہنس پڑے ہو کیونکہ آپ سمجھتے ہو میت مردہ کو کہتے ہیں. میت اور میت کا فرق آپ اساتذہ سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا. میت وہ جسے مردہ بالفعل، میت مردہ بالقوہ. تفسیر المنطق اپنے ذہن میں رکھو نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا. میں نے کہا میت کا ترجمہ ہمارے اکابر نے کیا ہے تفسیروں میں انک ستموت. تو اگر اس کا معنی مردہ تھا تو ستموت کیوں کیا؟ آپ فوت ہوں گے. تو میت تو زندہ کو کہتے ہیں. یہ آیت حضور پاک کے اوپر مکہ میں نازل ہوئی، مکی سورت زمر آیت نمبر 30 ہے اس کی. تو مکہ میں نازل ہوئی، حضور مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، 10 سال مدینہ رہے ہیں، حضور زندہ رہے ہیں، اس آیت کے خلاف نہیں ہے. اب قبر کی زندگی کیوں خلاف ہے؟ اس پہ چپ ہو گئی. ایک اماتی سے میری بات چل رہی تھی، میں نے کہا آپ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے خارج ہو. کہنے لگے دلیل. اس کے سامنے تفسیر المنطق پڑھی تھی. میں نے کہا یہ تفسیر المنطق دلیل ہے. کہنے لگا تفسیر المنطق کیسی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہی دلیل ہے. کہتے اس میں تو ہمارا نام بھی نہیں ہے. میں نے کہا تو بہت اچھا، تم پرانے دور میں نہیں تھے اس لیے تمہارا ذکر نہیں ہے، لیکن دلیل میں دکھا سکتا ہوں، دلیل دکھا سکتا ہوں. کہتے جی وہ کون سی؟ اور یہ حقیقی بات ہے، یہ 1957 میں بنے ہیں، اس سے پہلے کسی مردے کی قبر بھی نہیں ہے ان کے بارے میں. میں نے کہا ادھر لکھا ہے موجبہ کلیہ کی نقیض. آپ بولو موجبہ کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ یہاں کتنے درجے تک کتابیں ہیں؟ دھورے. تو پھر تو آپ کو زبردست جواب دینا چاہیے. میں تو ڈر کہہ رہا تھا کہیں حفظ یا اولا ثانیہ والا ہوں. موجبہ کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ سالبہ جزیہ. موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے. یہ دلیل ہے کہ مماتی دیوبندی نہیں ہے. اس کو سمجھنا ہے، اس کو سر کے اوپر سے گزر گیا. میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں. موجبہ کلیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آپ نے کلاس میں پڑھا، ایک مجھ سے سمجھے. موجبہ کلیہ کا معنی ہے تمام باتیں مانو، ٹھیک ہے. سالبہ جزیہ کا معنی ہے کسی ایک چیز کا انکار کر دو. دیوبندی بننے کے لیے دیوبند کے تمام عقائد ماننا پڑیں گے. یہ موجبہ کلیہ ہے. عقیدہ ختم نبوت بھی مانو، عقیدہ حیات النبی بھی مانو، معیار صحابیت مانو، اصال ثواب بھی مانو، عذاب قبر و ثواب قبر پوری تفصیل ہے. سب عقائد مانو، یہ موجبہ کلیہ ہے. دیوبند سے نکلنے کے لیے سب کا انکار نہیں ہے ضروری. موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے. کسی ایک کا انکار کر دو تم دیوبندیت سے باہر ہو. ہے یا نہیں ہے؟
نہیں سمجھے؟ تو آپ جب کتابیں یوں رٹو گے نا پھر آپ یوں سمجھا سکو گے. آپ کے یہاں عبدالسلام رستمی پتہ نہیں ہے جو فوت ہو گئے ہیں پنجپیر میں. چلو ان کا ایک اعتراض ہے, میں وہ اعتراض آپ کو منطق سے سمجھاتا ہوں. آپ طالب علم ہو نا, طالب علم والی بات کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ دیوبندی کہتے ہیں, حنفی کہتے ہیں اجماع حجت ہے. ہم کہتے ہیں نا اجماع حجت ہے. سورۃ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 115 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اس پہ دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے. جو اجماع نہیں مانے گا نولی ما تولی ونصلیہ جہنم, نہ توبہ کی توفیق ملے گی, آخرت میں جہنم ملے گی. تو وہ تو غیر مقلد تھے, تو کہنے لگے بھئی اجماع حجت ہے. جب ہم حنفیوں سے پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, تو کہتے ہیں اجماع کے حجت ہونے پہ دلیل اللہ کا قرآن ہے. اور ہم پوچھتے ہیں قرآن کے قرآن ہونے پہ دلیل کیا ہے, تو کہتے ہیں اجماع ہے. تو اجماع کے حجت ہونے پہ دلیل قرآن ہے, قرآن کے قرآن ہونے پہ دلیل اجماع ہے. یہ تو دور لازم ہو گیا, سمجھے؟ یہ دور لازم ہو گیا ہے. اجماع پہ دلیل قرآن ہے, قرآن پہ دلیل اجماع ہے. یہ تو ایک دوسرے پہ منحصر ہیں, جس کی وجہ سے دور لازم ہو گیا. اب استاد جی کا جواب سنیں جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم نے کہا آپ غلط کہتے ہو, آپ کو دور کی تعریف نہیں آتی. آپ سلم اٹھاؤ اور دور کی تعریف پڑھو, اگر اس پہ فٹ کر دو تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا. کہنے لگے جی وہ کیسے؟ تو میں نے کہا بعض دور برداشت ہوتے ہیں, بعض دور ہوتے ہی نہیں ہیں, اور بعض جگہ دور ہوتے ہیں. چلو میں مختصر کرتا ہوں. آپ مجھے بتاؤ والد کسے کہتے ہیں؟ جس کی اولاد ہو یا نہ ہو. اولاد کے بغیر بندہ والد بن سکتا ہے؟ تو والد کسے کہتے ہیں؟ جس کی. اور بیٹا کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ اور ماں ہو. تو کوئی پوچھے یہ والد کیوں کہلاتا ہے, کہیں گے بیٹے کی وجہ سے. کوئی پوچھے یہ بیٹا کیوں کہلاتا ہے, کہے گا ماں باپ کی وجہ سے. تو کہے گا عجیب بات ہے, یہ تو دور لازم ہو گیا. یہ تو دور لازم ہو گیا. بیٹا کیوں کہلاتا ہے؟ باپ کی وجہ سے. باپ کیوں بنتا ہے؟ بیٹے کی وجہ. دور لازم ہو گیا. میں نے کہا چھوڑ دو پھر اس چیز کو. اب اور چکروں میں پڑ گئے. میں نے کہا الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. آپ سمجھتے ہو یہ لوگ خطیب ہیں؟ ہم اسٹیج کے خطیب اسی لیے ہیں کہ اہل باطل یہاں آیا. ہم تو مدرس ہیں, ہم تو میدان تدریس سے اٹھ کے آئے ہیں. پھر استاد جی نے انہیں سمجھایا, فرمانے لگے دور لازم نہیں ہے. کیوں؟ بیٹا باپ کے اوپر موقوف ہے. کس میں؟ ابنیت میں, بیٹا ہونے میں. اور باپ بیٹے پر موقوف ہے. کس میں؟ ابویت میں. جہت مختلف ہے, دور لازم نہیں ہے. تو فرمایا اسی طرح قرآن اجماع سے ثابت ہے, اجماع قرآن سے ثابت ہے. اجماع قرآن سے ثابت ہے استدلالاً بطور دلیل, اور قرآن اجماع سے ثابت ہے بطور ثبوتاً. یہاں جہت فرق ہو گیا تو دور نہیں آیا. یہ کتابیں انہیں نہ پڑھی ہوتی تو جواب نہیں آ سکتا تھا. ایک اماتی مجھے کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی. میں نے کہا جی. کہتے اللہ زندہ ہے. میں نے کہا جی زندہ ہے. الحی. الانبیاء احیاء, نبی بھی زندہ ہے. میں نے کہا جی زندہ ہے. کہتے اللہ بھی حی, نبی بھی حی. یہ تو تناقض ہے. ہم حدیث مانیں یا قرآن مانیں؟ میں نے کہا یہ تناقض نہیں ہے. در تناقض ہشت وحدت شرط داں, وحدت موضوع و محمول و مکان. آگے وحدت شرط و اضافت جز و کل, قوت و فعل در آخر زمان. میں نے کہا تناقض نہیں ہے. آپ کو یہ شعر آتا نا تو آپ کو سمجھ آتی. کہنے لگے جی کیسے نہیں ہے؟ میں نے کہا تم مجھے بتاؤ. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ سمیع اور بصیر ہیں؟ بولیے ہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. انسان بھی تو سمیع اور بصیر ہے. اب کہے قرآن میں تناقض آ گیا. تو حدیث اور قرآن کا تناقض دکھا رہا تھا. میں نے قرآن اور قرآن کا دکھا دیا. اب کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا قرآن سے تناقض نہیں ہے. قرآن میں بصیر انسان کے لیے, سمیع انسان کے لیے, بصیر اور سمیع خدا کے لیے جو بولا گیا ان کے مطلب جدا جدا ہیں, تو تناقض نہیں ہے. میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی, خدا بھی زندہ, الانبیاء احیاء, نبی بھی زندہ, معنی جدا جدا ہے, تناقض نہیں ہے. یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کو در تناقض ہشت وحدت شرط داں آئے. یہ نہ آئے گا تو کچھ نہیں سمجھ آنا.
میں اپنا اتنا مغلق بیان زندگی نہیں کرتا جتنا اب کر رہا ہوں، کیوں؟ آپ طالبہ ہو، میری یہ گفتگو ریکارڈ ہو کے نیٹ پہ جائے گی، عوام کو پلے بھی کچھ نہیں پڑے گا اس نے کیا کہا، لیکن آپ طالبہ ہو نا، میں طلبہ سے طلبہ والی باتیں کر رہا ہوں کہ صرف ہم اسٹیج کے خطیب نہیں ہیں۔ یوں بندہ چڑھے۔ خلافت صدیق کا انکار مستلزم خروج اسلام ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا جی دلیل، میں نے کہا بھائی نور الانوار باس الاجماع صفحہ 222 سرکی روڈ کراچی تو کوئٹہ سے چھپی ہے، اس کو دیکھ لو۔ ملا جیون کیا لکھتے ہیں؟ ثم الاجماع علی مراتب فالاقوى اجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم نصا بان یقول کل واحد منہم اجمعنا علی کذا فیکون کالآیۃ والخبر المتواتر حتی یکفر جاہدہ کاجماع خلافت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں حتی یکفر جاہدہ، یہ مستلزم ہے کس چیز کو؟ خروج عن الاسلام کو، خلافت صدیق کا انکار۔ آپ کیسے کہتے ہو وہ مسلمان ہے؟ تو یہ بندہ تب بتا سکتا ہے جب بندے کی کتابیں مضبوط ہوں، علم مضبوط ہو۔ ہم علم کیوں پڑھتے ہیں؟ دین بچانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ملک اپنے دنیا میں اسلامی نظریاتی سرحد کے محافظ ہیں، اور جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، ادارے ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، وہ ملک کی نظریاتی نہیں جغرافیائی سرحد کی محافظ ہے۔ ہم میٹنگ میں بیٹھتے ہیں نا، انتظامیہ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ملک کی زمینی سرحدوں کے محافظ ہو، ہم ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، اسلامی سرحدوں کی۔ ملک کی بارڈر کی مخالفت کرے فوج کے ذمہ ہے حفاظت کرو، یہاں دین کی کوئی مخالفت کرے علماء کے ذمہ ہے دلائل سے سمجھاؤ، ٹھیک ہے؟ جب بارڈر کے اوپر کوئی بدماشی کرتا ہے تو فوج فائرنگ کرتی ہے، اور مذہب کی سرحد کراس کرتے ہوئے کوئی غلط کام کرے تو علماء فائرنگ کرتے ہیں۔ فوج کی فائرنگ کا نام گولیاں ہیں، علماء کی فائرنگ کا نام دلیلیں ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے؟ علماء کی فائرنگ کا نام دلیلیں ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے ہم کہ اس کے خلاف، میں تو کھلا کھلا کہتا ہوں وطن سے محبت کرنا سیکھو۔ ملک پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہمارے اکابر نے بنایا نہیں بنایا؟ قائد اعظم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے، ایسے پڑھا دیا تھا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا قائد اعظم شیعہ تھا، میں نے کہا 10 کتابیں اٹھاتے ہیں، 9 کتابوں میں لکھا ہے سنی تھا، ایک میں لکھا ہے شیعہ تھا، تو تم ایسے سادے ہو اپنے بندے کو ان کو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ شیعہ فیملی سے تھا، اس کا خاندان شیعہ تھا، خود شیعہ نہیں تھا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے قائد اعظم نے کہا کہ الفاروق، جو حضرت عمر فاروق کی شان پہ نعمانی شبلی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کر کے مجھے دو، جو پاکستان بن گیا تو میں لا آف عمر نافذ کروں گا، حضرت عمر کا قانون۔ یہ شیعہ فوت ہوتے وقت بندہ جتنا گناہ گار ہو نا، کیا چاہتے ہیں میرے مذہب کا مولوی میرا جنازہ پڑھائے؟ قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ میرا جنازہ علماء دیوبند پڑھائے، تو ہمارا تھا۔ تو ہم ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم نے پاکستان بنایا، ہم پاکستان بچائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ملک سے بھی محبت رکھیں اور اپنے دین سے بھی محبت رکھیں۔ ملک و مذہب سکون زیست کا سامان ہے، ملک میری جان، مذہب میرا ایمان ہے، ملک پر کر دوں فدا اپنی ساری زندگی، لیکن مذہب پر یہ خطہ بھی قربان ہے۔ ایسے تو نہیں کہتے نا؟ تو میری بات کا مقصد یہ ہے، آپ نظریاتی فوج ہیں ہماری، نظریاتی سرحد کی حفاظت والے۔ آپ نے کل فائرنگ کرنی ہے، کون سی؟ کلاشن والی؟ دلائل والی؟ تو دلائل اپنے پاس تیار رکھو۔ ایک فوجی ہو سرحد پہ ٹھہرا اور اس کے پاس گولیاں نہ ہو تو لوگ کہیں گے اچھا فوجی ہے تو، اچھی ہماری حفاظت، تیری نیت پہ تو ہم سوچتے ہیں بھی تو اچھی ہماری حفاظت کر رہا ہے، اور تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اور لوگ خوش ہیں تمہاری وجہ سے کہ ان کے پاس دلائل ہیں۔ اور ہمیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں، بدا اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین کلمات لغت عرب برسیک اسمس فعل حرف کا معنی ہی نہ آئے تو پھر فائدہ کس چیز کا؟ ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے آپ تیاری کریں اور خوب تیاری کریں۔ طالب علمی کے زمانے میں کتابیں پڑھیں، بس یہ میری پھر ایک مرتبہ خواہش، میرا جلسہ بھی ہو نا آپ ہمارے جلسے میں نہ آئیں۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں کہ میں آپ کو کہوں بھی چھٹی کرو اور جلسے میں آؤ۔ میں کہتا ہوں بابا کام کام کام، مدرسے میں دین کا کام پڑھو، روٹی حلال کرو، زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ کل پھر ہمارے سامنے امام ابو حنیفہ کا منکر آئے تو ہم حنفیت کے سچے بیٹے بن کے دفاع کرنا سیکھیں، دیوبندیت پہ بات ہو تو ہم دلائل کی دنیا میں گفتگو کرنا سیکھیں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا علم مضبوط ہو۔ آپ کا علم مضبوط نہیں ہے، آپ کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، فقط خطیب ہوں گے، مذہب کے وکیل نہیں ہوں گے۔
ہم احناف کے مذہب کے خطیب نہیں ہیں، ہم وکیل ہیں۔ میں نے آج تعمیر گرہ میں جلسے میں نعرہ لگا، میں نے رکوا دیا، میں نے کہا بھائی نعرہ نہ لگاؤ۔ کہنے کیوں؟ میں نے کہا شب جمعہ میں نعرے لگاتے ہو؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا پھر ان کا مجمع ٹوٹ گیا، ہمارا کیسے ٹوٹے گا؟ یاد رکھو، نعرہ لگتا ہے لوگوں کے ذہن سے بات چلی جاتی ہے۔ آپ ہمیں وکیل سمجھو، خطیب نہ سمجھو۔ خطیب جلسے میں نعرے لگواتے ہیں، وکیل چاہتے ہیں سناٹا ہو اور ہمارے دلائل سنو۔ میری باتیں آپ سمجھ گئے؟ اللہ کرے کہ سمجھ پائے ہوں۔ جزاکم اللہ تعالی خیرن۔ آپ یہاں سے نکلیں گے، آپ کو باہر ہمارے کارڈز ملیں گے، وہ کارڈ آپ اپنے پاس رکھیں۔ طالب علمی زمانے میں وہ لنک ہوں گے، اس کو لائک نہ کریں، نہ رکھیں۔ طالب علمی زمانے سے جب یہاں سے باہر جائیں گے، اس کے بعد آپ ان کو اپنے باقاعدہ انٹرنیٹ میں اپنے پاس رکھیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں انٹرنیٹ استعمال کیوں کراتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اہل باطل آج انٹرنیٹ پر آیا ہے سامنے۔ جب یہ سامنے آیا ہے نا، تو پھر اس کے جواب بھی انٹرنیٹ پر دینا چاہیے۔ میں آپ کو دکھاؤں نا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس وقت 100 سے اوپر آدمی، یہ صرف ایک گروپ کی بات کر رہا ہوں واٹس ایپ کا، جو دن میں صرف 5 منٹ مجھ سے سبق پڑھتے ہیں۔ اور یہ کون بندے ہیں؟ جو اس میں پاکستانی شامل نہیں ہیں، ہندوستان کے وہ علماء جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں اساتذہ ہیں، یہ دور حدیث کے لڑکے ہیں۔ سہارنپور میں اساتذہ ہیں، یہ دور حدیث کے لڑکے ہیں۔ امروہہ جہاں مفتی محمود رحمہ اللہ نے پڑھا ہے، وہاں کے اساتذہ ہیں، یہ ان کے دور حدیث کے لڑکے ہیں۔ جامعہ امینیہ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ والی، ان جگہ کے یہ صرف وہ بندے بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے۔ دن میں صرف 5 منٹ ان کو دیتا ہوں، 15 منٹ اس پہ اعتراض جواب ان کے چلتے ہیں۔ یہ جب بندہ یوں نکلے گا نا، پھر پوری دنیا میں بات جائے گی۔ یہ میں آپ کو صرف باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو مذہب اور موقف پر بات کرنے میں اپنے طالب علمی زمانے کی رگڑوں کو فائدہ سمجھ آئے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند کا نام سنا ہے، ہماری یوں ایک کال چلتی ہے۔ اس کی وجہ میں نے دارالعلوم دیوبند دیکھا بھی نہیں۔ جب بندہ دین کے لیے خود کو فنا کرتا ہے نا، پھر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو بات چلی تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محبوب ترین چیز قربان کرو گے پھر اللہ عطا فرمائیں گے۔ محبوب ترین چیز وقت ہے، وقت دیا ہے تو وقت کو قیمتی ہی بناؤ۔ نہر پر بیٹھ کر، دریا پر بیٹھ کر خود کو پیاسا مت رکھو، خود کو پیاسا نہ رکھو۔ وہ بندہ بے وقوف ہے جو پانی پہ بیٹھا ہو پھر بھی پانی نہ پیے۔ یا اور بات ہے اسے روزہ ہو، روزے کے علاوہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وفی ھذا الباب مستثنیات کثیرہ، یہ ابن الحمام کو ذہن میں رکھنا۔ ہر بات میں استثناء تو ہوتا ہے، کہیں آپ میرے اوپر فتویٰ لگا دینا۔ سرخ اشارے کا معنی ہے گاڑی رک جائے، لیکن ایمبولینس چل پڑتی ہے، وہ گاڑی نہیں ہے لیکن اسے استثناء حاصل ہے۔ تو روزے والے کو استثناء حاصل ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ